امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو میرا شکر ادا کیا کرتے ہیں تو میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا کرتا ہوں۔ یقیناً ناظرین کرام، میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں ان پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنی 5 فٹ کی 6 فٹ کی کائنات کو دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک ایک عضو جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اگر وہ عضو خراب ہو جائے یا اس میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو یقین جانیے پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ نعمت اتنی اہم تھی، اس نعمت پر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، یہ نعمت مجھے ملی رہی، میں نے اس نعمت کی ناقدری کی، میں نے اس نعمت کی کیئر نہیں کی، تو آج میں اس نعمت سے محروم رہا۔ پھر وہ ان لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ یار اس نعمت کی قدر کرو۔ آنکھ والے قدر کریں اس لیے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے، بینائی ہے اس کے اندر۔ بہت سے لوگ ہیں آنکھیں تو موجود ہیں لیکن آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کانوں کی سماعت سے محروم ہیں۔ پوچھئے ان لوگوں سے کہ وہ کانوں کی سماعت کو، انہیں کسی بات کو سننے کے لیے کتنا غور کرنا پڑتا ہے، آلہ سماعت بھی لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی سننے میں کس قدر دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یقین جانیے ناظرین کرام، زبان کی نعمت ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ وہ لوگ جن کے پاس ہاتھ تو ہیں لیکن ہاتھ شل ہو چکے ہیں، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے، فالج کی وجہ سے، لقوے کی وجہ سے گردن نہیں موڑ سکتے، فالج کی وجہ سے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے، پاؤں نہیں رکھ سکتے زمین پر۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر جو ظاہری نعمت ہیں، ان پر بھی اگر پوری رات سجدے میں گزار دیں تو پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر اندرونی باڈی پارٹس دیکھ لیں، ہمارے جسم کے اندر ہمارے پھیپھڑے، ہمارے لنگز ہیں، ہماری کڈنی ہیں، ہمارے اندر معدے کا نظام ہے، پتا ہے، ہمارے جگر ہے، مثانہ ہے، پھر یہ جو اندر کے جوڑ ہیں، اندر کی آنتوں کا سلسلہ ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ ہمیں ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ آج صحت ہے تو ضرور اس کی قدر کیجیے، اور بڑی مشہور بات ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جائیے ان لوگوں کے پاس جو بیمار ہیں، جو محتاج ہیں، جائیے ان کے پاس، ان سے کہیے کہ فلاں اتنے میرے پاس مال ہے، اتنی میری جائیداد ہے۔ وہ کہیں گے یار میں کیا کروں گا اتنے مال کو، میں کیا کروں گا اتنی جائیداد کو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف
اپنی صحت چاہیے، بس میں چل پھر لوں، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ لوں، ایک بار بس میری آنکھوں میں بینائی آ جائے اور میں دیکھ لوں، ایک بار میرے کانوں کی سماعت آ جائے کہ میں ہر وقت قرآن سنوں، ایک بار میری زبان میں لکنت ختم ہو جائے اور میں ہر وقت اللہ کا کلام پڑھوں۔ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اس انداز سے کیجئے۔ ایک تو ان نعمتوں کی قدر اس انداز سے کیجئے کہ ان نعمتوں کی حفاظت کیجئے۔ آج جوانی میں ہے تو جوانی کے اندر ہم بسا اوقات دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہے بس اسے استعمال کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، کام 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 کام، یہاں تک کہ پھر باڈی کا ایسا انجام کہ پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اب لا علاج ہو۔ ناظرین کرام، پھر بھی نا امید مت ہوئیے، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں کسی معاملے کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں رہنمائی نہ کی ہو، جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو، جس میں ہمیں ہدایات نہ دی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہماری باڈی کا ایک حصہ جسے معدہ کہا جاتا ہے، آج پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ معدے کی حفاظت کیجئے۔ آج معدے میں بدہضمی اور السر یہ میرے معاشرے کے اندر آج بہت زیادہ عام ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے نبوی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کر کے آج بہت سے بڑے بڑے سائنسدان حیران ہو رہے ہیں کہ 1500 سال پہلے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آسان کر دیا ہماری زندگی کو، ہماری صحت کو اس قدر بہتر بنا دیا کہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قربان جائیے، میں اور آپ تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے تو یہی سمجھا ہے بس قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا، حقوق العباد تو نبی کی تعلیم کے اندر ہم نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہماری حق لنفسک، اپنی باڈی کا بھی حق ہے، لیکن اس کے حقوق ہمیں اس وقت یاد آتے ہیں جب ہمارے باڈی کے پارٹ جو ہے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ رب العالمین ہی دیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے معدے کے اندر آج بدہضمی کی اور پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے، اور یہاں تک کہ معدے میں السر، معدے میں زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو اس کی وجوہات کے اندر بالکل واضح طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ہماری یہ اس وقت قومی بیماری بھی ہے اور ہماری آج جو ہے یہ عمومی بیماری بھی پائی جا رہی ہے۔ ہر وہ شخص دیکھیں، کسی کے معدے میں زخم ہے، کسی کے معدے میں السر ہے، کسی کو بدہضمی کی شکایت ہے، کسی کے پیٹ میں ہوا کا گولا بنا ہوا ہے، وہ اسے تنگ، عجیب سی کیفیات ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے، ان نعمتوں کی قدر کیجئے۔ اگر آج آپ جوانی میں ہیں تو اپنے معدے کی حفاظت کیجئے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ ہی تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ قربان جائیے، کتنا آسان کر دیا کہ ہماری بیماریوں کا علاج ہمیں بتا دیا کہ تم بیمار ہوئے، تمہارے سر پر دباؤ، پریشر رہتا ہے، تمہارے دماغ میں ٹینشن رہتی ہے، تمہارے جوڑوں میں، تمہارے جسم میں تکلیف رہتی ہے، تمہارے کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، تمہاری گردن میں درد رہتا ہے، تمہارے پاؤں، اب تم اپنے پاؤں زمین پر صحیح نہیں رکھ سکتے، یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنے معدے میں کوئی نہ کوئی بیماری پال رکھی ہے۔ دنیا میں انسان کے جو گھر ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کے اندر سارے گھر والے رہتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کبھی کبھار گھر کے اندر بھی جب آپس میں ناچاقی، نااتفاقی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو گھر کا نظام بھی دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، معدہ تمام بیماریوں کا سردار ہے، یہاں سے اس کی سرداری۔ اگر معدہ ٹھیک ہے تو آپ کی پوری باڈی اور آپ کے اعضاء یہ بالکل ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر معدے میں خرابی ہے، ظاہری بات ہے، آپ یہ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوراک کے نالی کے ذریعے سے وہ معدے کے اندر جاتی ہے۔ اگر ابھی آپ انشاءاللہ ٹی وی اسکرین پر دیکھیں گے معدہ کیسا ہوتا ہے، اور معدے کے جو ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ معدہ ہے، یہ ہمارے جسم میں ایک پارٹ ہے،
لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے بیماریوں کا گھر ہے، اگر کوئی شخص اس معدے کے اندر اس کی حفاظت نہیں کرتا تو یقیناً پھر وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم میں ایک اتنا اہم حصہ ہے، جو خوراک کی نالی، اس خوراک پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو سیدھا جو ہے وہ خوراک جو ہے سیدھا پانی اور کھانا وہ معدے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ معدہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ معدہ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ماشاءاللہ گرم گرم چیز کھائی، یہاں سے تو منہ سے تو گرم گرم چیز اتار لی، چاہے چائے ہے، چاہے سموسہ ہے، چاہے پکوڑا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ سموسے پکوڑے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ ماشاءاللہ جو ہے یہ تلی ہوئی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ تلی ہوئی چیز ہمارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن تلی ہوئی چیزیں جو ہیں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، معدہ اور معدے میں بدہضمی کی شکایت، معدے میں تیزابیت اور اس کا علاج، پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ، پیارے کریم آقا وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت رہتی ہے، وہ لوگ جن کا معدہ خراب رہتا ہے، وہ لوگ جن کے معدے میں السر یعنی زخم ہو چکا ہے۔ اب یہ السر کو بھی ذرا سمجھ لیں ناظرین کرام، السر ہوتا کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بیماری سے پہلے اگر اس جسم کے اس عضو کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ہمیں اس عضو کی حفاظت کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور دوسری پھر ہمیں کامن سینس میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار واقعتاً ہمیں جو بیماری لاحق ہے اس کی وجوہات یہ ہیں۔ دیکھیے معدہ بیسیکلی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی کہ معدہ کیا ہے۔ معدے کے اندر جب آپ کوئی بھی خوراک، مثال کے طور پر گرم گرم چیز آپ نے کھا لی، اب وہ یہاں سے تو نیچے چلے گی، اب اندر جب گئی خوراک کی نالی سے تو معدہ جو ہے اس کا یہ فائبر کا ہے، اور اگر مثال کے طور پر آپ نے ثابت کوئی چیز، آپ نے مثال کے طور پر گوشت کی بوٹی ہے، آپ نے ثابت نوالا ہے، یا آپ نے کوئی چیز بھی فٹافٹ یہاں سے اس کے سپرد کر دی، تو آپ کا کیا ہوگا؟ معدے پر ایک بوجھ بن جائے گا، معدے پر ایک ابھار کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دانت جو دیے ہیں یہ سٹون یعنی پتھر جیسے ہیں، اور جو ہمیں اندر کا نظام ہے آنتیں، یہ فائبر ہیں۔ اب حکیم لقمان کی بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حکیم لقمان سے کسی نے کہا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور معدہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ فرمایا جب لوگ دانتوں کے کام کو صحیح استعمال نہیں کرتے، یعنی دانتوں کا جو کام ہے وہ آنتوں سے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، یہاں فٹافٹ کوئی چیز بھی منہ میں ڈالی، فٹافٹ جلدی جلدی کھاتے ہیں کہ کہیں دوسرا ہی نہ کھا جائے بھائی۔ جی انشاءاللہ کالز کو ہم شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھیں گے ناظرین کرام، اور آج اس کے علاج کی جانب بھی میں بڑھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام میں تھوڑا سا ایک اور گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ کالز کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ آخری گفتگو ناظرین کرام، میں نے پچھلے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں معدے کے علاج کیا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نالائقی ہے، اور سب سے بڑا آپ اپنے معدے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ صبح صبح آپ جب چائے پئیں گے، کافی پئیں گے، تو یہ آپ اپنے معدے میں خود ہی تیزابیت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے معدے، آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے معدے کی جو سائٹ ہیں، اس کی دیواریں، خلیے ہیں، وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ قربان جائیے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ طب نبوی میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ لکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کر نبیذ پیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ کشمش کا پانی، کشمش کو گیلا کیا کرتے تھے، کھجوروں کو بھی گیلا کیا کرتے تھے، صبح اس کا پانی پیا کرتے تھے، معدے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ یا پھر سبحان اللہ صبح شہد گھول کر پانی کے اندر وہ پیا کرتے تھے، اس سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام سارا الٹ ہو چکا ہے، ہم جو صبح کی روٹین ہونی چاہیے وہ رات کی روٹین بناتے ہیں۔ صبح کی روٹین یہ ہے کہ ہمیں ناشتہ جو ہے وہ اچھا کرنا چاہیے، ہیلتھی کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہیلتھی کیا ہوتا ہے؟ پیسٹری کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پراٹھے کھا رہے ہیں، کوئی حلوہ پوری کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں انتہائی مضر ہیں معدے کے لیے۔ تو ہم نے صبح صبح، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ جوں کا دلیا استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کے معدہ خراب ہے، جن کے معدے میں زخم ہے، جن کے معدے میں تیزابیت پائی جاتی ہے، وہ صبح صبح یعنی کہ شہد کا پانی بنا کر پی لیں۔ اگر شوگر نہیں ہے، اگر شوگر ہے
تو صبح سادہ پانی پئیں، سادہ پانی صبح اٹھ کر پانی پئیں، کیونکہ اب پوری رات آپ کی آنتیں خشک تھیں، ڈرائی تھیں. اب آپ جو ہے نیم گرم پانی آدھا گلاس پی لیں، گلاس پی لیں، جتنی طبیعت کرے. اس کے بعد آرام سے آپ جو ہے دلیا بنا لیں جو کا، اور اس کو پانی کے اندر بنا لیں. اس ملک کے اندر پسینہ نہیں آتا، مجھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پسینہ آتا ہے جہاں بھی بیٹھ جاؤں. اب یہاں اسٹوڈیو میں یہاں بھی بڑا اچھا پسینہ آ رہا ہے. لیکن کہنے کے مقصد دیکھیں ناظرین کرام، یہاں موسم ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے ہمارے مسام جو ہے جسم کے بند ہوتے ہیں، پسینہ نہیں آتا. اب دودھ کے اندر پکانے سے وہ جسم میں ایسڈ بناتا ہے، جب ایسڈ بناتا ہے اور ایسڈ خارج نہیں ہوتا جسم سے، مسام بند ہوتے ہیں، پسینہ نہیں آتا اور ہماری ایکسرسائز بھی نہیں ہے، تو یقیناً وہ پھر ایسڈ کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے. ایسڈ کے متعلق پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین کرام پھر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، منہ میں پانی آتا ہے. تو سب سے پہلے صبح نہار منہ پورج کا استعمال کریں. دن میں کوشش کریں کہ کھانا آپ جب بھی کھائیں چبا کر کھائیں. آنتوں کا کام آنتوں کے سپرد کیجئے، دانتوں کے کام دانتوں کے سپرد کیجئے. وہ لوگ جن کے معدہ خراب ہے، جن کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، جن کے معدے میں السر ہے، جن کے معدے میں تیزابیت ہے، آپ کے منہ میں بچہ ہے نا، بچے کے منہ میں 18 دانت ہیں تو اس کو 18 مرتبہ نوالے کو چبا کر کھانا چاہیے. اگر آپ کے منہ میں 30 دانت ہے، 32 دانت ہے، تو آپ کو 32 مرتبہ ایک نوالے کو چبا کر کھانا چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں. اب آپ خود سوچیں، جب آپ جو ہے اسے خوب چبا کر کھائیں گے تو آپ کے آنتوں میں بالکل لیکوڈ ہو کر جائے گا. جب لیکوڈ ہو کر ماشاءاللہ معدے کی طرف جائے گا تو اب معدے پر بوجھ بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا، معدے کے لیے آسانی ہوگی. تو ناظرین کرام یہ میں نے ایک بات ذکر کی، ایک تو کھانا جو ہے چبا کر کھائیں. دوسرا جو ہے وہ لوگ جو معدے کے امراض کا شکار ہیں انہیں کھانے کے دوران پانی کو چھوڑنا ہوگا، کھانے کے دوران پانی کو چھوڑنا ہوگا. اور انشاءاللہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد، کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے اور 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پئیں تو انشاءاللہ العزیز مفید ہوگا. اللہ تبارک و تعالی تمام ہی معدے کے امراض اور جو بھی جن امراض کا شکار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے. ناظرین کرام پچھلے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ کالز کافی تھیں اور سب کو بھی ہم نے شامل کیا تھا، لیکن کچھ جوابات رہ گئے تھے، ان کے جوابات بھی دیں گے آج. ناظرین کرام ماشاءاللہ اسلام چینل اردو کی ٹیم نے بھرپور انداز سے آپ کی توقعات کو پورا کیا. اب یہ پروگرام جو ہے 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا، یعنی کہ پہلے 1 گھنٹے کا ہوتا تھا. تو آپ کی ماشاءاللہ جستجو، شوق اور آپ کی یقیناً اسلام چینل کی خواہش ہے، اس کی انتظامیہ کی کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے. تو چلتے ہیں کالز کی جانب، فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں اور بقیہ جو پچھلے ویک کے سوالات تھے میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دیں گے. فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب، یہ جو تربوز ہوتے ہیں جی ان کے جو بیج ہوتے ہیں، کالے کالے بیج جو ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا جس کی عمر 50 ایئرز ہے، تو وہ اس کا بلیڈر اوور ایکٹیو ہے، تو رات کو 5-6 دفعہ اٹھتا ہے وہ پیشاب کے لیے، تو اس کو اس بات وہ بہت پیشاب کی تکلیف ہے، تو اس کو کیا کھانا چاہیے اور کیا اس کا کوئی دیسی نسخہ کوئی چیز کوئی؟ اچھا یہ بیٹا کتنی عمر ہے اس کی؟ 50 جی. اچھا اس سے پہلے آپ نے اس کے بلیڈر کا آپریشن تو نہیں ہوا؟ جی ہوا ہے. اچھا بلیڈر کا آپریشن ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بچپن میں جب یہ چھوٹے تھے تو اس وقت بھی ایسی کیفیت ہوتی تھی؟ نہیں بچپن میں تو نہیں تھی، پر یہ کوئی بہت سالوں سے یہ پرانی تکلیف ہے اس کو. تو ابھی شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. چلیں. اچھا یہ کہ پیشاب رکتا نہیں ہے، جو ہے کپڑوں میں نکل جاتا ہے؟ نہیں وہ ٹوائلٹ جاتا ہے تو پیشاب کے لیے، تو آپ تھوڑی دیر بعد صبح کے ٹائم، جب صبح کا ٹائم نماز کے بعد 2-3 دفعہ زیادہ اٹھتا ہے. اچھا رات کو اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. جی آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام شازیہ ہے. شازیہ بہن، کہاں سے کال کی آپ نے؟ یہ لندن سے میں نے کال کیا. اور مجھے تربوز کے بیج کا بھی فائدہ بتائیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، آپ دیکھیے پروگرام، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ میں ادھر لیسٹر سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ میرا نام ہے بانو بیگم. بانو بیگم جی فرمائیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کافی عرصے سے مجھے ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے اور میں اس کے لیے ٹیبلٹ بھی لیتی ہوں، کافی چیزیں استعمال کی، کوئی آرام نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے جو ہے دماغ کی ایک رگ جو ہے وہ ناڑ وہ تھوڑی وہ نیرو ہو گئی ہے.
تو اس کے لیے ڈاکٹر نے اسکین بھی کیا، مجھے جو ہے نا ایسپرین ڈیزالو ہونے والی دی ہوئی ہے روزانہ کھانے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 74 ہے۔ اچھا دماغ کی نس کو کیا بتا رہی تھی آپ؟ ایک جو ناڑ ہے وہ تھوڑی نیرو ہو گئی ہے۔ اچھا ہاں، تو یہ جو سانس کی جو ناڑ ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے۔ اچھا تو اس کے لیے وہ ایسپرین ڈیزالو ہونے والی وہ روزانہ مجھے دی ہوئی ہے کھانے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا وزن کتنا ہے؟ بہت کمزور ہوں میں تو، 8 اسٹون ہوں۔ عمر کتنی بتائی تھی آپ نے؟ 74 ہے ابھی۔ چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے مجھے آپ بتائیے۔ میں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری کون بہن؟ جی ہماری جو بڑی بہن ہے انہیں PCOS کا پرابلم ہے۔ میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی لندن سے۔ لندن سے، کیا نام بتایا؟ جی نام تو ہم بتانا نہیں چاہتے۔ چلیں لندن سے آپ کال کر رہی ہیں، یہ بتائیے کہ کیا ہے آپ کی بہن کو؟ جی انہیں PCOS کا پرابلم ہے۔ کتنا عرصے سے؟ 4 سال سے نا، 4 سال سے، جس کی وجہ سے انہیں مہینے میں کبھی 2 مہینے میں 3 مہینے میں پیریڈس آتے ہیں، ریگولر پیریڈس نہیں ہیں، اور جن کی وجہ سے ان کی پریگنینسی نہیں رہ پا رہی۔ اچھا یہ بتائیے ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 30۔ اچھا شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے جی۔ اچھا یہ شروع سے پرابلم ہے یا شادی کے بعد ہوئی ہے؟ شادی کے بعد۔ شادی کے بعد۔ جی پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، کون؟ میرا نام حماد طارق ہے جی، میں برمنگھم سے کال کر رہا ہوں۔ حماد طارق صاحب برمنگھم سے کال کر رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ اچھا جی، ایک کویشچن ہے جناب پروسٹیٹ کے بارے میں، جب سائز بڑھ جائے اور سمٹم آ جاتی ہیں زیادہ، یورینیشن اور ارجنسی کے ساتھ، اس کے لیے کوئی طب نبوی سے علاج کائنڈلی بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ بلیک کرنٹ پھل کی صورت میں یہاں سے کہیں سے دستیاب ہے؟ اگر نہیں تو پاکستان میں کس نام سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دوبارہ؟ بلیک کرنٹ جی یہ کیا کرنا ہے اس کو؟ پھل کی صورت میں یہاں پہ اویلیبل ہے یہ کہیں سے حاصل؟ میرے خیال سے یہاں مل جاتا ہے آسانی سے۔ اچھا میرے خیال سے مل جاتا ہے آسانی سے بلیک کرنٹ۔ آئی سی۔ اور اگر پاکستان سے لینا ہو تو وہاں کس نام سے پایا جائے گا؟ وہاں مل جاتا ہے ماشاءاللہ، پاکستان میں تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ کس نام سے وہاں ملتا ہے یہ؟ آپ یہی کہیں کہ دیکھیں اس وقت ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جو آپ جس بھی نام کو کہیں بھی کوئی چیز کریں تو اس کو گوگل کریں تو وہاں آسانی سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کال، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری کون بہن؟ مجھے کوشچن پوچھنا ہے آپ سے، میری سسٹر ہے ایک۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لوٹن سے۔ لوٹن سے؟ جی جی سوال کیجئے جلدی سے۔ میں نے اپنی ایک سسٹر کے لیے پوچھنا ہے، ان کو خارش ہے۔ خارش ہے جسم کے کس حصے پہ؟ یہ پیروں پہ ہے زیادہ، ہاتھوں پہ اور پیروں پہ۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصے سے ہے؟ ہو گئے 5-6 سال ہو گئے یا اس سے زیادہ بھی ہو۔ اچھا یہ پاؤں، یعنی کہ پاؤں کے کون سے حصے میں؟ ایڑیوں پہ ہے یا ناخنوں میں؟ اوپر پیر کے اوپر پہ، فرنٹ پہ ہے۔ پاؤں کے اوپر حصے پر ہے؟ جی اس کے علاوہ تو کہیں اور نہیں ہے؟ نہیں اور کہیں بھی نہیں ہے، ہاتھوں پہ، ہاتھوں کے اوپر ہے، سیلیوں کے اوپر، تو پاؤں پہ بھی ایسے اوپر والی سائڈ پہ۔ کتنی عمر ہے بہن کی آپ کی؟ جی بہن کی عمر کتنی ہے؟ 50 ہوگی تقریباً۔ 50۔ اچھا پروگرام کے بریک کے بعد دوبارہ مجھے کال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کو مزید شامل کروں گا۔ ابھی بریک کا وقت ہو گیا تو انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ میں مزید آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ چلتے ناظرین کرام بریک پر، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام جاری ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔
معزز ناظرین کرام، سوالات کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پچھلے ویک کے جو جوابات ہیں وہ میں دیتا ہوں، لیکن آج کے جو سوالات ہیں پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہماری بہن شازیہ لندن سے تھیں، پوچھ رہی تھیں کہ تربوز کے بیج کے کیا فائدے ہیں۔ دیکھیں جی، تربوز کے بیج کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں، چھوٹے جیسے معصوم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پیٹوں میں اکثر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ظاہری بات ہے میٹھے کا زیادہ استعمال، اور میٹھے کا زیادہ استعمال جو ہے یہ اس ملک کے اندر کیا ہے، ماشاءاللہ اتنی چاکلیٹس ماں باپ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ چلو بچے کھا رہے ہیں خوشی سے، چلیں ماشاءاللہ دادی بھی کہتی ہیں، نانی بھی کہتی ہیں، امی بھی کہتی ہیں چلو بچے رو رہے ہیں نا، دے دو چلو چاکلیٹ، ایک کے بعد دو کے بعد تین، اور یہاں تک کہ بچے کھانے ہی نہیں کھاتے۔ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں تربوز کے بیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بے شمار فوائد ہیں اس کے تربوز کے بیج کے، یہاں تک کہ اسے مغزیات کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ 4 مغز وغیرہ جو ہیں ان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر دماغی کمزوری کے اندر بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مزید بھی شامل کیا جاتا ہے، پورا ایک جو ہے وہ نسخہ تیار کیا جاتا ہے جو دماغ کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں۔ پھر بھی انشاءاللہ کسی موقع پر مزید جو ہے اس کے فوائد، ویسے اس کے خاص طور پر یہ آپ کے خون کے لیے، جن کے خون کی نالیاں بلاکیج ہوں ان کے لیے بھی یہ مفید ہیں، لیکن ہر ایک کا اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ مختلف ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں انشاءاللہ یہ ذکر کروں گا۔ بہرحال ہماری بہن نے پوچھا کہ تربوز کے بیج کا کیا فائدہ ہے۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ان کا ایک اور سوال تھا ان کا کہ رات کو بیٹا جو ہے 50 سال کا ہے، بار بار اسے پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور جو ہے تکلیف رہتی ہے۔ دیکھیں جی، مثانے کی کمزوری، اور مثانے کی کمزوری اس کا ایک تو ہمیں خاص طور پر جن کا مثانہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو انہیں جوان بھی ہیں تو انہیں پیشاب نہیں روکنا چاہیے۔ جوانی کی عمر میں جب انسان پیشاب آتا ہے تو اسے روکتے ہیں، جب اسے روکتے ہیں تو پھر جب عمر کے آخری حصے میں خاص طور پر ابو 40 ہو جاتے ہیں یا 40 ابو ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے پھر غدود جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر بندے کو فوراً بھاگ کر جو ہے ٹوائلٹ کی طرف جانا پڑتا ہے کہ کہیں پیشاب کپڑوں میں ہی نہ نکل جائے، تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے تل استعمال کیے جائیں، جن کا بھی مثانہ کمزور ہو تو اس کے لیے تل استعمال کیے جائیں۔ تل کے لڈو ملتے ہیں، اگر شوگر نہیں تو تل کے لڈو استعمال کریں، نہیں تو آپ صرف تل لے لیں، وائٹ اور بلیک تل، یعنی کہ اس میں 2 قسم کے تل آتے ہیں، ایک وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور ایک بلیک کلر کے ہوتے ہیں۔ وائٹ بھی اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیں، بھوننے کے بعد اس کو مزے سے کھائیں، اور تقریباً ایک وقت میں زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم بھی رات کو سوتے وقت اگر اسے کھا نہیں سکتے تو اس کو اچھی طریقے سے اسے پیس لیں، پیسنے کے بعد روزانہ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ اسے یعنی کہ 1.5 اسپون کھانے والا چمچہ 1.5 اسپون کھانے والا چمچہ اسے استعمال کر لیں، اور رات کو سوتے وقت جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ 1 کپ کے ساتھ جو ہے آپ اسے کھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز مثانہ آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ بقیہ جو کمزوری ہوتی ہیں خاص طور پر جنسی امراض کی، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے، اور تل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور بہن ہے لیسٹر سے، بانو بیگم، ان کی عمر 74 ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی انہیں رہتا ہے، اور دماغ کی نس میں بھی نیرو ہے، اور بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجوہات یہ ہیں کہ جسم میں کمزوری ہیں، جب اندرونی طور پر جیسے کہ بتا رہی تھیں وزن بھی کم ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کے جسم میں لاغر پن بھی ہو، کمزوری بھی ہو، تو یہ جو آپ کی نسیں ہیں نا، جسم کی نسیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب نسیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور پر بلڈ سرکولیشن میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ اب 74 عمر ہے تو اب آپ کو ایک تو یہ چاہیے کہ اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے صبح نہار منہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر آپ کو شوگر نہیں، میں پوچھ نہیں سکا، شوگر نہیں ہے تو آپ رات کو انجیر گھیلی کریں، اور اس کے اندر آپ جو ہے چند یعنی کہ 1 چمچ کھانے کا کشمش بھی ڈال دیں، کشمش جسے میوہ بھی کہتے ہیں، کشمش ڈال دیں اور اسے گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی جو ہے وہ آپ پی لیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز
انجیر کھانے کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے جوڑوں میں درد تکلیف دور ہو جائے گی، دوسرا آپ کے شریانیں بہتر ہو جائیں گی، تیسرا یہ کہ انجیر کھانے سے آپ کو بھوک لگے گی۔ ظاہری بات ہے جب انسان کے جسم میں انسان کی نسیں خشک ہو جاتی ہیں، آنتیں اندر سے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں کمزوری ہوتی ہے، تو اب انسان کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ جب بھوک نہیں لگتی تو جسم میں اور کمزوری پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ انجیر کا استعمال کریں گے، رات کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کو انجیر کو کھا لیں، اور ساتھ ساتھ میں نے جیسے بتلایا کہ اس میں 1 چمچہ جو ہے آپ کشمش ڈال لیں۔ کشمش آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، یہاں اس ملک کے اندر آپ کو یلو بھی ملے گی، بلیک بھی ملے گی، ماشاءاللہ مختلف قسم کی ملتی ہیں، آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس کا مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی انجیر ہے، کشمش ہے، اس کا پانی جو ہے رات کو جب آپ اس کو گیلا کریں گے، صبح اٹھ کر پانی پئیں گے، آپ کو جسم میں طاقت بھی محسوس ہوگی، آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی بہتر ہوگا، اور آپ کو بھوک بھی لگے گی۔ جب آپ کو بھوک لگے گی، کھانا کھائیں گی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحت بھی اچھی ہوگی اور بلڈ سرکولیشن بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتا رہے گا۔ زیادہ کچھ اس لیے نہیں بتاتا۔ اور اگر آپ کو دن میں کبھی آپ کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دار چینی کا کعوہ بنائیں۔ دار چینی کا کعوہ، وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، ہمیشہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے دار چینی بہت زبردست نعمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ۔ دار چینی کا کعوہ یعنی کہ 1 انچ کی آپ 3 ظاہری بات ہے جو دار چینی ہوتی ہے نا، ایک تو اس کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، سینیمن پاؤڈر ملتا ہے، پاؤڈر نہ ڈالیں بلکہ آپ جو ہے اس کے 1 انچ کی 3 لے لیں، 3 عدد لے لیں 1 انچ کا، اور پھر اس میں جو ہے اچھی طرح ڈالیں، اور یعنی کہ اس کو اچھی طریقے سے ابالیں۔ 3 کپ پانی ڈالیں یا 4 کپ پانی ڈالیں، اور 1 کپ رہ جائے اسے پھر آپ پئیں، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا رہ چلے گا۔ وہ لوگ جن کے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یقین جانیے کہ اللہ معاف فرمائے کہ بہت جلد جو ہے، اور بلڈ پریشر ہائی رہنے کی بھی ہمیں وجوہات کی طرف جانا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر بس اوقات کیا ہوتا ہے جب جسم میں اگر کمزوری ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ آتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات کو پھر ٹینشن لے لیتے ہیں، بھئی بیٹے نے یہ کہہ دیا، بیٹی نے یہ کہہ دیا، بہو نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ٹینشن نہیں لیں، ٹینشن جتنی زیادہ لیں گی بلڈ پریشر اتنا زیادہ آپ کا ہائی رہے گا، اور آپ کے لیے جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے، دماغ کی نسیں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہ اس لیے میں نے بتلایا کہ آپ تھوڑا سا اس کی طرف بھی جائیں کہ کیا وجوہات ہیں۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے کلونجی یعنی کہ میں نے جیسے کہ ذکر کیا، یہ یعنی کہ دار چینی کا کعوہ بنائیں۔ ایک اور بہن ہے لندن سے، ان کی بہن کو جو ہے یہ پیریڈ کی پرابلم ہے، شادی کے بعد جو ہے مزید بھی ہوئی ہے، اب اس میں بے قاعدگی ہے۔ دیکھیں خواتین کے لیے، جو بھی خواتین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مردوں کا نظام، عورتوں کا نظام، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے۔ اب دیکھیں خواتین کو جو حیض و نفاس کے معاملات ہیں اور اس کے اندر بے قاعدگی ہے، یہ اس کے لیے بہترین چیز میں نے اس سے پہلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا کہ آپ میتھی دانے کو اہمیت دیں۔ خواتین کے لیے ہارمونز کی پرابلم، ان کی پیریڈ کی پرابلم، ان کے بے قاعدگی، اس کے لیے میتھی دانہ بہت نعمت ہے۔ یہ سونے کے کلر کی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے میتھی دانہ جو ہے سونے کے کلر کا ہوتا ہے، گولڈن کلر کا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ حکماء فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنی اہمیت اس کی، ماشاءاللہ اس کی اتنی قدر ہے، تو اس کو سونے کے بھاؤ بھی خریدے جائے تو پھر بھی یہ سستی ہے۔ تو میتھی دانہ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو اس سے آپ کو ایک تو جوڑوں میں بھی طاقت پیدا ہوگی، اور وہ خواتین جن کو پیریڈ کی پرابلم رہتی ہے تو جسمانی کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ بھوک کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے، ٹانگوں میں طاقت نہیں ہوتی ہے، جوڑوں میں بھی اس سے بہتری آتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا یک طرفہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے بے شمار اور بھی فائدے ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک کام اور کریں کہ وہ لوگ جو جوڑوں کے درد کا بھی مبتلا رہتے ہیں، خاص طور پر بزرگ ہو چکے ہیں، تو اب ان کے لیے بہترین یہی ہے کہ اگر آپ میتھی دانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، خواتین بھی، تو ہلدی یعنی کہ ٹرمرک پاؤڈر یعنی کہ ہلدی جو ہوتی ہے اسے دودھ کے اندر ڈالیں اور اسے پکا لیں۔ پکانے کے بعد جو ہے اس دودھ کو جو ہے آپ استعمال کریں، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بلغم بھی نہیں بنے گا، دوسرا آپ کو ریشہ بھی نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے ذکر کیا کہ آپ میتھی دانہ کنٹینیوسلی استعمال کریں، اور
میتھی دانہ یہ نہیں کہ آپ نے آج استعمال کیا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے متعلق جب بتلایا جاتا ہے نا تو وقتی طور پر تو ماشاءاللہ لے آتے بھی ہیں, گھر میں بھی رکھ دیتے ہیں, پھر استعمال کرتے ہیں. ایک دو دن بڑا ماشاءاللہ ذوق شوق ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, بس اب یہ استعمال کریں گے. بس 2 دن استعمال کرتے ہیں, بولتے یار فائدہ نہیں ہو رہا, چلو یار چھوڑ دو. بھائی علاج بالغذا جو خاص طور پر ہے اس کے فائدے آپ کو کم از کم 3 مہینے کے بعد فائدہ ہوتا ہے اصل علاج بالغذا کا. اور علاج بالدوا جو کیمیکل ہے, ہم کیمیکل کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ بس یا ادھر اپنے پیراسٹامول کھائی, ادھر اینٹی بائیوٹک لی, ادھر ہی فوراً اثر ہو گیا. تو یہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے. حکمت کے اندر جتنا علاج ہے, طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاج ہے اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آج پوری دنیا جو ہے طب نبوی کی جانب آ رہی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ ہم اتنے جلد باز ہیں کہ اپنا سارا معاملہ خراب کرتے ہیں. تو خواتین جتنی ہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. وہ خواتین جن کو نارمل بھی ماشاءاللہ زندگی گزر رہی ہے, تو اگر پھر بھی اگر آپ اپنے یہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں تو ہفتے میں 2 دن آپ استعمال کریں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو رات کو سوتے وقت جو ہے اسے استعمال کریں میری بہن, اور انشاءاللہ العزیز اگلے 7 دنوں کے اندر مجھے دوبارہ کال کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز 7 سے لے کر 21 دنوں کے اندر آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا, اور انشاءاللہ ایام میں بے قاعدگی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ایک اور ہمارے بھائی ہیں حماد طارق صاحب, پروسٹیٹ کی پرابلم ہے. اب دیکھیں جی, اس کے لیے میں نے پہلے ذکر کیا, ایک یہ جو ہمارا کھانے کا نظام ہے نا, سب سے پہلے اس کو مینٹین کریں, اور کھانے کے ساتھ پانی کا جو نظام ہے, خاص طور پر کڈنی کے جو فنکشن ہے, مثانے کے جو فنکشن ہے, اور خاص طور پر جو معدے کے فنکشن ہے, اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں بلاڈر کی پرابلم ہے, ہمیں پیشاب کی پرابلم ہے, تو ہمیں پانی کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں پانی اس مقدار کا پانی پینا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پانی پورا نہیں ہو رہا جسم کو. جب جسم کو پانی پورا نہیں ملے گا تو پھر یقیناً بیماریاں جنم لیں گی. ایک تو پانی کی مقدار اپنے جسم کو پورا رکھیں. دیکھیں جی, آپ کے گھر میں بوائلر ہے نا, اگر بوائلر کے اندر آپ اس کا پریشر جو ہے وہ پورا نہیں کرتے تو بوائلر بھی بند ہو جاتا ہے. تو یہ تو آپ کا اللہ کا ایک نظام ہے, کڈنی کا فنکشن ہے. یقین جانیے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر, آپ UK یورپ کے اندر دیکھ لیں, اس وقت خواتین میں, یہ خاص طور پر مردوں میں بھی دیکھ لیں, مرد اور عورت دونوں میں ڈائلیسس کا مرض کیوں بڑھ رہا ہے کہ ہم پانی کا استعمال پورا نہیں کرتے. جسم آپ کی باڈی کو پانی چاہیے, اس پانی کو پورا کریں. اب اس پانی کو پورا نہیں کرتے تو پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کھانا جو بھی کھاتے ہیں تو اس کو خوب چبا کر کھائیں. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ کھانے کے دوران پانی نہ پئیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ پرابلم بھی آپ کی دور ہو جائے گی. یہ دیکھیں, میں نے کچھ زیادہ آپ کو علاج نہیں بتایا. عموماً کیا ہوتا ہے, حکما کیا ہے, یہ جڑی بوٹی بتلاتے ہیں. میں ہمیشہ یقین جانیے کہ ہمیشہ اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کو چیز آسانی سے مل جائے. جیسے کہ ذکر کر رہے تھے کہ بلیک کرنٹ کے بارے میں, پاکستان میں فالسے وغیرہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں, اور یہاں بھی مل جاتے ہیں, لیکن اس کے موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو انشاءاللہ فالسے وغیرہ جو ہے وہ پاکستان میں آسانی سے مل جاتے ہیں. لوٹن سے ہماری بہن تھی, 50 سال کی, ان کی بہن کو خارش ہے اور پاؤں کے اوپر, ہاتھ کے اوپر ہے. دیکھیں, جب آپ کی تلی کے اندر جن کے جسم میں خارش ہوتی ہے, اسکن پرابلم ہوتی ہیں. اسکن پرابلم میں دیکھیں آپ کے چہرے پر بھی ہو سکتی ہے, آپ کے جسم میں بھی ہو سکتی ہے, کہیں بھی. لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں ایک دفعہ جب ظاہر ہو جائے تو وہاں پر پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر کیا انسان خارش کو کہا جاتا ہے نا, اردو کے اندر بھی مقولہ ہے, یار بھائی بچے مستی کر رہے ہوتے ہیں, بولا بچے خارش نہیں کرو, یعنی آرام سے بیٹھو. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں خارش آتی ہے تو ہم کرتے رہتے ہیں. اب وہ ہاتھ کی جو اوپر والا حصہ ہے, یہاں والا, اب ہم اس میں زیادہ خارش کرتے ہیں, یا پاؤں کے اوپر زیادہ خارش کرتے ہیں. اب جب خارش کرتے ہیں, خارش کے اندر تھوڑا سا ایک اپنا بھی ایک چسکا ہوتا ہے. وہ جب تھوڑی خارش بعد میں جب جلن شروع ہوتی ہے, بولتے ہو یار یہ تو زخم ہو گئے. تو ہم نے خارش کو جسم کے کہیں اور بھی ظاہر ہو سکتی تھی, لیکن یہاں جب ظاہر اس لیے رکی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے اس پر زیادہ اس کو چھیڑتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ گرم غذائیں, خاص طور پر انڈا, مچھلی آپ کو چھوڑنی ہوگی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے زیتون کا تیل اچھی طرح گرائنڈ کر لیں. زیتون کے تیل کے اندر اس کو مکس کریں, اور جہاں آپ کے پاؤں کے اوپر ہے اور جسم کے اوپر والے حصے پر ہے تو وہاں پر جو ہے اسے مساج کریں, اور وہاں لگا کر اس کا پیسٹ تھوڑی دیر چھوڑ دیں. روزانہ دن میں آپ اگر یہ آپ تیل کے اندر لگاتی ہیں تو پھر بھی ہے, نہیں تو ویسلین جو آپ یہاں میسر ہوتی ہے, ویسلین نام کی ہوتی ہے, اس میں ویسلین ہی لکھا ہوتا ہے, تو ویسلین کے اندر مکس کر کے بھی لگائیں گے تو تھوڑی دیر ویسلین کے اندر سے یہ کیا ہوگا, اس کا پیسٹ تھوڑا سا دیر آپ کے اس پر ٹھہر جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا.
اور دوسرا کام یہ کریں سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ طارق جو ہے 2 مرتبہ یعنی کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 11 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اور پاؤں پر جس حصے پہ خارش ہے وہاں پر دم کریں، اور خاص طور پر جو پیسٹ آپ نے بنایا اس پر بھی دم کر کے لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے جتنے مریض ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہے وہ سورہ رحمان کی آخری جو آیہ مبارکہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھیر دیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ بقیہ جو ہے جوابات جو لاسٹ کے تھے انشاءاللہ اب ان کو شامل کروں گا، لیکن پہلے کچھ کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید ناظرین کرام ہمارے پاس انشاءاللہ کافی وقت ہے اور انشاءاللہ اب مزید بھی جو ہے کالرز ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، میری کون اما جی؟ میں مسرت بول رہی ہوں۔ مشہد؟ مسرت، نصرت، MUSRAT، مسرت جی۔ اور میں مڈلینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ذرا سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے بال گرتے ہیں، جی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے، او یہ بہت ویری سلکی اینڈ سافٹ ہے آپ کے بال کے، تو میرے یہ بال اتنے جھڑ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یعنی اگر میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں تب بھی۔ اچھا کتنی عمر ہے آپ کی؟ I'm 59۔ 59 بال گر رہے ہیں صرف، باقی آپ کے جو معدے کا یہ نظام ہے بالکل اس میں کوئی کھٹی ڈکاریں وغیرہ یا معدے میں بدہضمی یا تیزابیت؟ نہیں، بس وہ پھولا ہوا رہتا ہے۔ معدے میں سوجن رہتی ہے؟ ہاں پہلے نہیں ہوتی تھی، جب سے ایک آپریشن ہوا تھا اس کے بعد پھول گیا بس۔ اچھا قبض کی شکایت تو بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ آیورویدک ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آیورویدک جو ہے اپنی انڈین ہے نا؟ جی جی استعمال کر سکتی ہیں، بالکل دوائیاں ہیں بالکل استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہے نا 59 ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بہت شکریہ، ہمیں بہت اس سے معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی مجھے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں، نام کیا؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، زبیدہ۔ جی لندن سے زبیدہ، جی فرمائیے۔ ایکچولی میرے بیٹے کو ہے فیور ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے اسے۔ کتنی عمر ہے؟ اس کی عمر 22 سال ہے۔ 22 سال ہے؟ جی۔ کتنا دن ہو گیا اس کو ہیئر فیور؟ یہ لاسٹ 2 سال سے ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ٹائیفائڈ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، صرف گرمیوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، اسے چھینکیں آتی ہے اور آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور نیکسٹ تھنگ مجھے ہے نا ڈکاریں آتی ہے، میرے تیزابیت بہت ہے۔ یہ آپ اپنی بات بتا رہی ہیں بیٹے کی بات بتا رہی ہیں؟ یہ میری اپنی بات بتا رہی ہیں۔ اچھا بیٹے کو ہیئر فیور اور چھینکیں وغیرہ ہے؟ ہاں وہی۔ کھانسی بھی ہے ساتھ میں ہوتی ہے؟ نہیں کھانسی نہیں ہوتی۔ اچھا نزلہ جو ہے باہر کی طرف پانی کی طرح بہتا ہے؟ ہاں جب یہ گرمیاں شروع ہوتی ہے نا تبھی اس کو ہوتا ہے۔ اچھا تو بلغم کی شکایت رہتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے، مجھے ڈکاریں آتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے۔ اچھا ڈکاریں آتی ہیں اور تیزابیت ہوتی ہے۔ اچھا یہ ڈکاریں وغیرہ جو آتی ہیں خاص طور پر یعنی کہ یہ روزانہ یہی کام ایک عرصے سے چل رہا ہے یا؟ نہیں روزانہ یہی ہے چیز۔ کتنا عرصے سے؟ یہ بہت سالوں سے مجھے۔ اچھا جی میں نے تو ڈکاریں بڑی دکاریں آتی ہیں یا نارمل؟ مجھے اس کے ساتھ کھٹا پانی بھی منہ میں آتا ہے؟ نہیں پانی نہیں آتا منہ میں؟ نہیں بالکل نہیں۔ اچھا ڈکاریں آتی ہے اور مجھے پیلپٹیشن بہت ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مجھے کچھ پڑھنے بھی۔ قبض تو نہیں ہے آپ کو؟ جی قبض تو نہیں رہتی؟ ہاں قبض بھی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اوکے اللہ۔ جی نیکسٹ کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری کون بہن؟ ناز
دعا پڑھانی بتانا چاہتی تھی. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ بس بریڈ فورڈ سے کر رہی میں. بریڈ فورڈ سے. جی میں سوال ایک سے پوچھ رہی ہوں کہ جو آپ بتا رہے کہ میتھی دانہ کو بھگو کے رات کو رکھنا ہے، رات گرم پانی میں یا ابلے ہوئے پانی؟ جی مطلب یہ کہ کیٹل والا ابلے پانی ڈال دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ابلا پانی بھی ڈال سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیٹل کا پانی گرم کر لیں اور اس میں ڈال دیں. اچھا تھینک یو جی. نو پرابلم انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ لندن سے بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا بیک پین کے لیے. اچھا بیک پین ہے؟ جی بیک پین بہت زیادہ ہے. ٹیسٹ کروائیں ڈاکٹر سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نرو پریس ہوئی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بیک پین کتنا عرصے سے ہے؟ ابھی 2 مہینے سے. اچھا 2 مہینے سے. عمر کتنی ہے؟ 30. شادی شدہ ہیں؟ جی. ایام میں باقاعدگی تو نہیں ہے؟ جی. پیریڈ کی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری کون بہن؟ جی کیم صاحب میں نا آپ بول رہی ہوں مسز ثاقب بول رہی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ برمنگھم سے. برمنگھم سے. جی فرمائیے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے نا خون کی کمی میرے میں ہے نا، تو میرا آپ نے جو بتایا تھا نا بادام اور وہ کشمش والا وہ تو میں کھا رہی ہوں، اور میرے چہرے پہ نا اپر لپس پہ اور نوز کے اوپر نا نشان پڑ گئے بلیک سے، تو وہ میں کھا رہی ہوں. کتنے دن میں نے کھانا ہے بادام اور کشمش والا؟ وہ جو نشانوں کے لیے ایک بادام اور ایک کشمش. جی 7 بادام اور کشمش آپ نے کہا. اچھا صبح نہار منہ. جی. تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں مجھے تکلیف تو کوئی نہیں ہے، لیکن چیک کروایا میری انگلی نا جو ہے نا لیفٹ سائڈ کی انگلی ایک ہو جاتی تھی، سون ہو جاتی تھی. جی اب ٹیسٹ کروایا تو جی خون وغیرہ ٹیسٹ کروایا تو خون کی کمی نکلی ہے نا. تو ابھی آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا یہ استعمال کیا ہے؟ مجھے تقریباً 3 ہفتے ہو گئے. میں یہ تو کیا محسوس کر رہی ہیں اس کے بعد؟ ویسے ٹھیک ہے، ویسے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے چہرے پہ نشان پڑ گئے ہیں. ویسے تو ٹھیک لگ رہا ہے مجھے. چہرے پہ نشان کے لیے بہترین چہرے کے لیے میں نے ایک پورا پروگرام کیا تھا. شہد لے لیں اور سرکہ لے لیں، رات کو سوتے وقت اسے لگائیں، 2-3 گھنٹے کے لیے لگائیں اور صبح اٹھ کر اسے یا رات کو دھو کر پھر سو جائیں، اور اس کے بعد کوئی چیز نہ استعمال کریں. آپ یہ 3-4 دفعہ استعمال کریں گے، آپ کے چہرے کے بلیک ہیڈز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں چہرے کی جتنی پرابلم ہے تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ چہرہ خود بخود نکھرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بلیک ہیڈ نہیں ہے ویسے بلیک نشان جیسے چھائی نہیں پڑ، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ یہ شہد اور سرکہ اس کو ملا لیں اور ایسا ملائیں گے، ایسا مکس کریں گی کہ اس کے اندر ارک گلاب بھی مکس کر لیں، لیکن ملائیں ایسے کہ شہد کی جو یعنی کہ اس کی چپک جو ہوتی ہے وہ نہ پیدا ہو، یعنی کہ اتنا مکس کر لیں ارک گلاب، اور یہ ہم وزن لے لیں، ہم وزن کر کے مکس کر کے اس کو ملا دیں اور انشاءاللہ چہرے پر لگائیں. انشاءاللہ چہرے کی انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ میں فضیلت بول رہی ہوں ناٹنگھم سے. فضیلت بہن نوٹنگھم سے. فرمائیے. جی میرا بیٹا وہ 31 ایئر کا، اس کے انڈر آرم میں بار بار اس کے گڑھ لکھتے ہیں. جی اندر آرم نہیں ہوتی؟ جی ادھر گڑھ لکڑ جاتے ہیں. اچھا تو اس کا آپ کوئی بتا دیں، آپ اس کو کیا کریں؟ 31 کا ہے. اچھا موٹے موٹے دانے نکلتے ہیں؟ موٹے نہیں، بڑے بڑے گن نہیں ہوتے. میں سمجھ گیا، رتگڑ جسے کہتے ہیں. جی. اچھا یہ کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ 31. شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ. یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ کافی عرصے کے ساتھ ہو رہے ہیں، بار بار جاتا ہے ہاسپٹل میں، وہ آپریشن کرتے ہیں دوبارہ پھر آ جاتے ہیں. تو یہ جو چیز استعمال کرتے ہیں صفائی کے لیے وہ کوئی ایسا ریزر وغیرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس پر ٹچ ہوتی ہے؟ وہ آپریشن کر دیتے ہیں ہاسپٹل والے، پھر وہ نکالتے ہیں جو ریشہ ہوتا ہے، پھر بار بار آ جاتے ہیں. اچھا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ریزر لائٹ جو ہوتی ہیں وہ تو نہیں کروایا؟ جی ریزر لائٹ نہیں اس نے کروایا. اچھا چلیں پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مجھے نا 2 سوال کرنے تھے آپ سے. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں نوٹنگھم سے بات کر رہی ہوں. نوٹنگھم سے, جی فرمائیے. مجھے نا یہ پہلا سوال یہ تھا کہ جو آپ کے فیس پہ, باڈی پہ بلیک ڈاٹس نہیں ہو جاتے, جی اس کا کیا علاج ہے؟ اور دوسرا یہ تھا جو ہم کچن نائف نہیں استعمال کرتے کھانے کے لیے. کیا استعمال کرتے ہیں؟ کھانا, جیسے کچن نائف نہیں ہوتا, کچن نائف چھری جو ہوتی ہے, جی 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 جی, اس کا 3 کیل کا کیا مسئلہ ہے اسلام میں؟ کیا چیز ہے اس کی؟ 3 کیل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلام میں یہ کیا ہے؟ مطلب 3 کیل؟ میں سمجھ نہیں رہا. جیسی جو کچن نائف نہیں ہوتی ہے. میں سمجھ گیا کچن نائف کو, میں سمجھ گیا چھری کے بارے میں. آپ 3 کی کیا بات کر رہی ہیں؟ جو اس میں نہیں کیل ہوتے, جو اس کا ہینڈل ہوتا ہے. کوئی نہیں ہے اسلام میں. اس میں کیا اسلام میں کیا کہتے ہیں 3 کیل ہونے چاہیے؟ نہیں, دستک کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر 3 کیل ہے. کہ ایسی نائف آپ استعمال نہیں کر سکتے جس میں کیل نہیں ہے یا کیا ہے؟ نہیں ایسا تو میں نے تو کوئی نہیں پڑھا آج تک, میں نے تو کوئی نہیں پڑھا, لیکن پھر بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اچھا, فیس پر جو باڈی پر آپ بتا رہی ہیں بلیک ڈاٹس, یعنی کہ وہ کالے تل ہیں. ہاں, یہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ یہ باڈی پہ ہو جاتے ہیں, فیس پہ؟ تو یہ بڑھ رہے ہیں. ہاں, یہ obviously ایسے کبھی کبھار ادھر ادھر نہ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ خاص طور پر خواتین میں ہوتے ہیں یا ایام میں باقاعدگی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات. پیریڈ کی پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں. بلڈ کی پرابلم کی وجہ سے. پیریڈ کی پرابلم یعنی کہ ایام میں باقاعدگی, حیض و نفاس کے اس کے اندر, اس کی وجہ سے خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ہو جاتے ہیں, یا پھر خاص طور پر پیریڈ کی پرابلم کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ جوابات دیتا ہوں. ناظرین کرام, چلنا ہے ایک بریک کی جانب. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز مزید سوالات کے جوابات اور پھر مزید سوالات انشاءاللہ شامل کریں. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام, یقیناً بیماریاں اللہ کی جانب سے ہیں, لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ اسلام چینل, اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ تمام لوگ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے, ان کو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لایا جائے. اور یقیناً اس کا مقصد صحت ہے, اور جب صحت ملے تو یقیناً انسان اللہ کی شکر گزاری بھی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے. ناظرین کرام, ماشاءاللہ سوالات بہت زیادہ ہیں, اور بس اوقات جو ہے میں اس لیے جو ہے تمام سوالات کو غور سے سنتا بھی ہوں اور جوابات بھی دیتا ہوں, لیکن پھر بھی الحمدللہ کسی کو اس وقت جواب سمجھ میں نہیں آتا تو ریپیٹ پروگرام بھی الحمدللہ اسلام چینل کی جانب سے لگایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور فیڈ بیک کے لیے ماشاءاللہ ای میل موجود ہوتی ہے. ناظرین کرام, پچھلے ویک ہمارے پاس بھی کافی کالرز کے سوالات آئے تھے, لیکن میں سوالات میں اکثر پوچھتے وقت نام پوچھتا ہوں, ایریا پوچھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات سوال اسی وقت جواب دے دیا جاتا ہے, یا بس اوقات نیکسٹ پروگرام میں پھر سوال کے جوابات دیے جاتے ہیں. اب تو سوال تو ایک جرنل ہوتا ہے, یا بس اوقات اسپیسیفک کسی کا جواب دینا ہوتا ہے, تو اس کا نام یہاں موجود ہو تو پھر بتانا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب ماشاءاللہ کافی بہنوں نے اب سوال تو کیا, کافی بھائیوں نے بھی سوال کیا, اب یہاں نہ ان کے ایریا کا نام ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے ان کا نام ہوتا ہے, تو پھر جواب دینا یا ان کو خود سے جو ہے جواب سننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے, کون سے ایریا سے بات کر رہے ہیں, اور آپ کی عمر کتنی ہے, یہ لازمی طور پر آپ بتایا کریں, تاکہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو جواب سننے میں یہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ کے سوال کا جواب وہ دیا جا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے سوال کیا تھا اور جواب مجھے نہیں ملا. تو یاد رکھیے, اسی لیے ہمیشہ ضرور جب بھی آپ کال کریں اپنا نام, اپنی عمر, اور خاص طور پر اپنا کیا نام ہے اپنے ایریا ضرور بتلایا کریں کہاں سے کال کر رہے ہیں. تو ہمارے ابھی ایک اور بہن ہے, پچھلی دفعہ انہوں نے کال کی تھی, اب شوگر کی پیشنٹ ہے, برمنگھم سے ان کی کال تھی, اور 48 ان کی عمر تھی, اور پیٹ پھول جاتا ہے, اور انہوں نے
اب اس کی کیفیت دیکھیں، شوگر کی وجہ سے بس اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے، اگر انسولین لیتی ہیں تو انسولین لینے کی وجہ سے ظاہری بات ہے اور کھانے کی خوراک کی وجہ سے اور قبض ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کا پیٹ میں گولے بننا، بس اوقات کے ہوا کے گولے بن جاتے ہیں اور وہ پیٹ میں گھومتے رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو لانگ سفر کرتے ہیں یا ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے ناظرین کرام کہ انسان کو چلنا پھرنا ہوتا ہے، یہ باڈی آپ کی ہر ایک چیز کی ایک ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو پورا کریں ساتھ میں۔ تو اب یہ اس کیفیت میں میری بہن شوگر ہے تو شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بلکہ یہاں سے اس سے پہلی آیہ مبارکہ جو ہے میں انشاءاللہ ابھی بتلا دیتا ہوں میرے ذہن میں، اسی سے پہلی آیہ مبارکہ جو ہے وہ اپنی خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، دیکھیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ شوگر کے جتنے مریض ہیں ہر روزانہ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر فرد نماز کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکا کریں، اللہ تبارک و تعالی شوگر کے مرض سے انشاءاللہ کنٹرول، شوگر کا مرض انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے جو مریض ہیں وہ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ استعمال کریں۔ میتھی دانہ آپ کے شوگر کی وجہ سے آپ کے اعصاب میں کمزوری پیدا ہو گئی، آپ کو اعصاب میں بھی انشاءاللہ طاقت دے گا، اور میتھی دانہ شوگر کے مریض رات کو پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور اس کا بہترین طریقہ ایک اور بھی ہے، شوگر کے مریض 2 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو رات کو اس کو گرائنڈ کر لیں، 1 چمچ کھانے والا رات کو سوتے وقت کھا لیں، اس سے آپ کے جوڑوں میں بھی تکلیف دور ہوگی اور جسم میں کمزوری وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے تو انشاءاللہ نقاہت بھی دور ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ رات کو اس کو میتھی دانے کو گیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں اور دانے کھا لیں، تو انشاءاللہ دونوں طریقے سے یہ مفید ہے۔ اور جو پیٹ کا پھول جانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں تو خوب چبا کر کھائیں، اور کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف بھون کر رکھ لیں، اور کھانے کے بعد جو ہے تھوڑی سی سونف کھا لیا کریں۔ اگر سونف نہیں کھا سکتی ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے، تو پھر کوشش یہ کریں کہ اس کا کعوہ بنا لیں، تھوڑی سی اس میں دار چینی ڈال دیں اور خوب دبا کر پئیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو پیٹ کا پھول جانا ہے، پیٹ پر ابھار ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بہن تھی، دیکھیں اب نام بھی نہیں بتایا اور نہ ایریا ہے، تو اب میں ایک جنرلی جواب دے رہا ہوں۔ کہتی ہیں رات کو سو نہیں سکتی ہیں، ڈپریشن ہے اور شوہر کا انتقال بھی ہو گیا ہے، جس کے بعد سے یہ کیفیت ہے کہ میں جب سے شوہر کا انتقال ہوا اس کے بعد سے رات کو سو نہیں پاتی۔ دیکھیں رات کو سونے کی دیکھیں جیسے آپ نے خود وجہ بتا دی کہ جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک غم ہے، ایک ان کی جدائی کا غم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غریق رحمت فرمائے، لیکن اب دیکھیں وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ اپنی زندگی آپ نے گزارنی ہے، تو اب اپنے دماغ پر پریشر نہ لیں، اپنے دماغ کو بالکل ریلیکس چھوڑیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کا دماغ پکڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں میں نے یہ کوئی چیز اٹھائی ہے، اب میں اس کو کتنی دیر اٹھاؤں گا موبائل کو، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد میرا ہاتھ تھک جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے دماغ پر کوئی چیز پکڑی ہوئی، دماغ کے اندر کوئی بات پکڑی ہوئی ہے، ان کی جدائی کو پکڑا ہوا ہے، کوئی غم ہے آپ کے آپ کا دماغ پکڑا ہوا ہے، اب اس کی وجہ سے آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، صبح جانا ہے جہاز میں، اب آپ کی باہر جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو آپ کو پوری رات ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے صبح جانا ہے آپ کو تیاری میں، تو نیند پھر کیسے آئے گی۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں، اب اللہ کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تل کا تیل لے لیں، تل کا تیل لے کر اپنے سر پر لگائیں، اور روزانہ، اور کدو کا تیل یعنی کدو شریف ملتا ہے، اس کا تیل ملتا ہے، اور وہ رات کو جو ہے پاؤں کے تلووں پر لگائیں۔ اگر کدو کا تیل نہ ملے تو زیتون کا تیل لے کر پاؤں کے تلووں پر لگائیں، رات کو اچھی طریقے سے لگا کر تھوڑی دیر مساج کریں، انشاءاللہ بڑی زبردست نیند آئے گی، سر پر بھی اور پاؤں پر بھی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیند کی جو کیفیت ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے ظہیر بھائی تھے، پچھلی دفعہ ان کا کال تھی کہ ان کا سوال یہ تھا کہ بیٹی 8 سال کی ہے، اس کو قبض ہے، اور خود اپنے بارے میں بتلا رہے تھے کہ ان کی عمر 48 ہے، شوگر بھی ہے اور جوڑوں میں تکلیف بھی ہے۔ ظہیر بھائی آپ کی بیٹی 8 سال کی ہے، تو اسے صبح نہار منہ آپ 1 چمچہ یعنی کہ آپ اس کے خاص طور پر اسے ویٹا بیکس کھلاتے ہیں، صبح آپ کارن فلیکس کھلاتے ہیں، بچوں کو جو بھی کھلاتے ہیں، اسی ناشتے کے اندر 1 چمچہ آپ زیتون کا تیل ڈال دیں۔ اگر رات کو سوتے وقت انہیں 1 چمچہ زیتون کا تیل پلا دیں وہ بھی مفید ہے۔ صبح آپ جو آپ ناشتہ دیتے ہیں، ناشتے کے اندر بچے نہیں کھاتے ہیں، ملا کر کھانے سے بچہ ناشتے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 1 چمچہ زیتون کا تیل پلا دیں، اور اس کے بعد جو ہے
اسے کیا نام ہے ناشتہ وغیرہ کرا دیں تو انشاءاللہ کیا ہے کہ یہ تکلیف جو ہے پیٹ میں قبض کی، یہ بچے جو بھی ہیں خاص طور پر 4 سال سے ابو جتنے بچے ہیں آپ ان کو جو ہے یہ زیتون تیل کا تیل پلائیں صبح نہار منہ، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اور خاص طور پر بچوں کے جو ناف ہے اس ناف کے اندر بھی تیل ضرور لگایا کریں، اس کو ہمیشہ تر رکھا کریں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ پیٹ کا جو نظام ہے، آنتوں کا نظام ہے، انشاءاللہ یہ درست رہے گا۔ کیونکہ میں پھر کسی موقع پر ذکر کروں گا کہ آنتوں سے ہمارے جسم میں دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غذا کا نظام جو ہے یہ اسی سے کرتے ہیں۔ بڑے بھی اپنی ناف کو ہمیشہ تر رکھا کریں، آپ کے پیٹ کے بہت سی امراض جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے ماشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اور ان کو شوگر اور جوڑوں کا مرض ہے، شوگر اور جوڑوں کے مرض والوں کے لیے میں نے بتلایا بہترین طریقہ یہی ہے، رات کو میتھی دانہ اور کیا نام ہے انجیر اس کو گیلا کریں، صبح اٹھ کر پانی پئیں، جوڑوں کی تکلیف بھی دور ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹ کا نظام بھی درست ہوگا اور یہاں تک کہ شوگر بھی کنٹرول ہوگی۔ اور شوگر کے لیے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک اور طریقہ میں نے بتلایا تھا، جیسے اسے گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو اور صبح اٹھ کر جو ہے بلکہ گرائنڈ کر لیں، رات ہی کو جو ہے 1 چمچہ کھا لیں، اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف جو ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ ہماری بہن ایک اور لوٹن سے بہن تھی، 53 سال ان کی عمر ہے، معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، پتا بھی نکال دیا۔ دیکھیں معدے کی خرابی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جب آپ کا پتا بھی نکل گیا، اب آپ کے دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر ایک بندے کے سبحان اللہ، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ایک جسم سے ایک چیز نکلتی ہے نا، تو اب جب ایک پارٹس نکل دیا تو اب آپ کو احتیاط زیادہ کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے جسم میں جو پتا ہے نا معدے کے ساتھ، اس کے اندر تیزاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ جب ہمارا معدہ کھانا ہضم نہیں کرتا، جو ہارڈ چیز ڈالتے ہیں تو وہ ایک قطرہ جو ہے معدہ اس چیز پر گراتا ہے، جو بھی غذا ہوتی ہے پھر اس کو وہ آہستہ آہستہ گلاتا ہے۔ اور جب زیادہ بات ہے، بہت ہیوی چیز، ظاہری بات ہے منہ سے ثابت نوالا ہی اندر اتار دیا، کوئی ثابت بوٹی اتار دی ہے، کوئی ثابت نوالا جو ہے آپ نے کھا لیا، تو اب آپ کے معدے پر بس اوقات دشواری ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کھانا جو بھی کھائیں، آپ کی عمر 48 بلکہ 53 ہے، آپ لیکوڈ چیز، زود ہضم چیز جو بھی استعمال کریں گی آپ کا معدہ انشاءاللہ مفید، آپ کے معدے کے لیے مفید ہوگی۔ لیکن جو بھی ہارڈ چیز آپ کھائیں گی اور اس کو خوب چبا کر نہیں کھائیں گی تو یقیناً پھر آپ کے لیے دشواری ہوگی، کیونکہ آپ کا پتا بھی نکل گیا۔ تو اب آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی غذا کے اندر دلیے کا استعمال، چاول کا استعمال، سبزی کا استعمال یہ زیادہ کریں۔ باقی جو ہے گوشت وغیرہ ان چیزوں سے اگر وہ بھی کھاتی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ حریصہ ہے، بارلے وغیرہ ہو گئے، یہ گوشت وغیرہ ہو گیا، اس کو یخنی بنائے اچھی طریقے سے وہ پئیں تو ماشاءاللہ بڑی طاقت ہے اس کے اندر اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، پچھلے سوالات کے جوابات ہم نے دیے اور مزید جو ابھی جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات بھی میں دیتا ہوں، بلکہ کچھ کالرز ہیں۔ جی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری کون بہن؟ جی میں پہلی بار آپ سے بات کر رہی ہوں، آئی ویکم سے بول رہی ہوں۔ کیا نام ہے؟ مسز خوشی۔ مسز خورشید؟ نو خوشی۔ جی خوشی؟ جی مسز خوشی، جی ہائی ویکم سے کال کیا آپ؟ جی میں نے پہلی بار کیا، میری پانجی ہوتی ہے برمنگھم میں۔ اچھا۔ اس کو شوگر ہے، 35 سال کی ہے۔ اچھا۔ اس کی شوگر جو ہے نا لو نہیں ہوتی، نیچے نہیں جاتی۔ اچھا، لو نہیں ہوتی ہے؟ جی۔ عمر کتنی بتائیے ان کی؟ 35 ہے اور شوگر لو نہیں ہو رہی ہے؟ جی۔ اب انشاءاللہ لو ہو جائے گی، انشاءاللہ بالکل لو نہیں ہوگی، انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کنٹرول ہوتی نہیں ہے، وہ کھانا کھانے کے بغیر بھی۔ شادی شدہ ہیں؟ جی ماشاءاللہ 5 بچے ہیں۔ انشاءاللہ میری بہن آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ مسز خوشی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی وہ سن رہی ہیں برمنگھم میں۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میرا نام ہے مسز خان، میں لیڈ سے بات کر رہی ہوں۔ مسز خان لیڈ سے کال کر رہی ہیں، عمر کتنی ہے؟ 53 سوری 53۔ جی مجھے جو ہے نا مائیگرین ہے۔ مائیگرین ہے؟ آدھے سر کا بہت زیادہ درد ہے اور بہت عرصے سے ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنا عرصے سے؟ کوئی تقریباً 15-16 سال سے ہے۔ اچھا زیادہ ہی زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو اب تو مجھے جو ہے نا 3 دن رہتا ہے۔ اچھا، خاص طور پر صبح کے وقت ہوتا ہے، شام کے وقت ہوتا ہے، دوپہر کے وقت ہوتا ہے؟ کسی بھی وقت، کبھی صبح اٹھتی ہوں نا
تو ہو جاتا ہے، تو یا پھر 3 دن یا رہتا کبھی ہے۔ باہر سے شوہر آتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے؟ نہیں ویسے بھی ہوتا ہے، اور اگر شام کو بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے، اچھا دن کو ہو جاتا ہے، پھر وہ 3 دن کے بعد آرام آتا ہے۔ اچھا، تو گھر سے باہر نکلتی ہیں آپ؟ گھر سے باہر جاتی ہیں؟ ہاں میں جاتی ہوں، میں کام کرتی ہوں، اچھا کام کرتی ہیں تو پھر کبھی نا جو اس سائیڈ سے ٹھیک ہو جاتا ہے نا، تو بس 3 دن کے بعد دوسری سائیڈ میں شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے پھر لیفٹ پہ، یا پہلے لیفٹ پہ ہوتا ہے پھر رائٹ پہ ہوتا ہے؟ کبھی لیفٹ پہ ہوتا ہے، کبھی رائٹ پہ ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے نہیں ہوتا، کبھی لیفٹ سے شروع ہوتا ہے 3 دن لیفٹ رہتا ہے، کبھی رائٹ سے ہوتا ہے 3 دن رائٹ میں رہتا ہے، ادھر آ جاتا ہے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں۔ تو وہ ڈکاریں بہت آتی ہیں، جو ہے جیسے جو ہے دل خراب ہوتا ہے، الٹی نہیں ہوتی، بس ویسے دن رات 3 دن ہوتا ہے۔ اچھا، ایام ختم ہو چکے ہیں ابھی چل رہے ہیں؟ جی ایام جو ہیں خواتین کے ختم ہو گیا، تو جو ہے میں نے بہت وہ میڈیسن کھائی ہیں، اب ڈاکٹر نے مجھے ریفر کیا ہے کہ آپ کو انجیکشن لگے گا، اور کچھ ابھی چارہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بہت وزن کتنا ہے آپ کا؟ جی وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن میرا نارمل ہے، وزن اتنا نہیں ہے جتنا میرا۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، میں سمجھ گیا، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں کوثر بات کر رہی ہوں۔ کوثر بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں نوٹنگھم سے، بریڈفورڈ سے بات کر رہی ہوں۔ بریڈفورڈ سے؟ جی جی بریڈفورڈ سے، کوثر میرا نام ہے، اور میرے نا ایکچولی 3 مسئلے ہیں۔ فرمائیے۔ جی میرا پہلا مسئلہ یہ کہ بال میں گروتھ نہیں ہو رہی، وہ جدھر اسٹوک ہے ادھر ہی بال میرے ہر سال کے نا۔ عمر کتنی ہے؟ میری ہے عمر 33 ایئرز۔ 33۔ بال آپ کے بڑھ نہیں رہے؟ جی جی۔ اور سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ نا میری دوسری بہن ہے، اس کے بال بہت زیادہ گر گئے ہیں اور بالکل ختم ہو گئے۔ کس کے بال گر گئے؟ میری بہن کے، چھوٹی بہن کے۔ اچھا، یہ چھوٹی بہن کی عمر کتنی ہے؟ وہ ہے 19 ایئرز اولڈ۔ بال گر گئے ان کے؟ جی جی۔ اچھا۔ اور نا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ہے، وہ ہے 13 ایئرز اولڈ، اس کے نا بہت زیادہ ایکسما ہے، اس کے پورے بازو پہ خارش ہے، ٹانگوں پہ خارش ہے، بہت زیادہ ایکسما ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین کرام، کالز کا سلسلہ بھی ختم کریں گے، اور بلکہ 2-3 کال، جی لاسٹ کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ، جزاک اللہ خیر آپ کی معلومات کے لیے۔ بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مسز خان ہے، اور میں شیفیلڈ سے بات کر رہی ہوں۔ مسز خان شیفیلڈ سے، جی کتنی عمر ہے؟ 40+۔ 40+، ٹھیک ہے جی۔ میرا مسئلہ ایک تو جو ایٹ دا مومنٹ ہے مجھے سو تھرو کافی ہوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ سو تھرو نہیں، گلے میں۔ جی جی جی، گلے میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ وہ لیکن جو میرا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ مجھے ویٹ نہیں ہوتا، گلوٹن ویٹ، اس سے الرجی ہے۔ کیا؟ ویٹ، گندم۔ جی جی، گندم سے مجھے الرجی ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کو، جی ان کی بنی ہوئی گلوٹین پرابلم ہے آپ کو؟ جی جی، اس کی وجہ سے کافی گیس ہو جاتی ہے، پیٹ میں ڈھکار بڑے بڑے آتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے جی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ لیکن جو مجھے فی الحال آپ کا جو جواب چاہیے کہ مجھے کیا چیز، کون سا کہوا پیوں، میرے جو گلے کی خراش ہے، یہ تکلیف، کانوں میں بھی خارش ہو رہی ہے اور گلے میں بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے دیکھیے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، کالز ماشاءاللہ آج آپ لوگوں کو بھرپور ماشاءاللہ موقع مل گیا، سوالات بھی کافی آ چکے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور سب کے جوابات میں دے دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہن مسرت تھیں، بتا رہی ہیں کہ 59 عمر ہے، بال بہت گرتے ہیں، اور دیکھیں بال گرنے خاص طور پر یہ ایک تو عمر کے لحاظ سے بھی گرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب 59 عمر ہے تو بال تو ظاہر بات ہے جسم کے بقیہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب جسم میں خون کا وہ فلو نہیں ہوتا، خون کا وہ دورانیہ نہیں ہوتا، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر بھی اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ میں نے ایک نسخہ بتایا تھا میتھی دانے کا، وہ یہ تھا کہ میتھی دانے کو گیلا کریں رات کو، اور صبح اٹھ کر اس میتھی دانے کا جو آپ نے گیلا کر لیا، اتنے پانی میں گیلا کریں کہ صبح وہ پانی اسی دانے کے اندر وہ جو ہے وہ چوس لیں، اور اب وہ دانے جو ہیں کسی ٹرے میں ڈال کر کسی سائے کی جگہ پر آپ اس کو ڈرائی کریں، رکھ دیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ڈرائی ہو جائیں گے۔ ڈرائی ہونے کے بعد اس کو آپ زیتون کے تیل، یعنی کہ ایک بوتل لے لیں، اس بوتل کے اندر زیتون کا تیل ڈال دیں، یعنی کہ اگر آپ نے
6 چمچے آپ نے یعنی کہ یہ 4 چمچے سمجھے مثال کے طور پر 4 چمچ کھانے والی آپ نے گھی کیے، تو اب آپ کو اس کے لیے 1 پاؤ آپ کو تیل کم از کم ہونا چاہیے، یعنی کہ 1 پاؤ تیل 4 چمچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے لحاظ سے پھر آپ بڑھاتے چلے جائیں۔ اب اس دانوں کو اس کے اندر ڈال دیں، کیونکہ جب آپ جو ڈرائی کریں گے تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سے کمپل نکل جائیں گے، اس کے مطلب وہ جیسے کہ دانے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں پودا نکل جاتا ہے، تو ہلکی ہلکی کمپلیں نکلیں گی۔ اب اس کو ڈرائی کر لیں، ڈرائی کرنے کے بعد جب ڈرائی ہو جائیں تو اس کو بوتل میں ڈال دیں اور 15 دن تک اس کو بند کر کے اچھی طرح رکھ دیں، اس میں کوئی ہوا نہ لگے، اس کے بعد 15 دن کے بعد استعمال کریں۔ یہ اتنا مفید ہے کہ اگر بال وقت عمر سے پہلے بھی سفید ہو گئے تو انشاءاللہ دوبارہ بلیک بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سی فوڈ کا استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کے بال گرتے ہیں، ہماری ایک اور بہن بھی تھی، وہ بتا رہی تھی کوثر بہن، ان کے بھی بال بڑھ نہیں رہے اور ان کی چھوٹی بہن کے بھی بال گرتے ہیں، تو اس کے لیے سی فوڈ استعمال کریں۔ ماشاءاللہ اس ملک کے اندر سی فوڈ سالمن فش ہے، آپ استعمال کریں، اگر اور اسی طریقے سے آپ کاڈ فش ہے وہ استعمال کریں۔ ماشاءاللہ اچھی اچھی غذائیں ہیں، ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بال بھی مضبوط ہوں گے۔ سی فوڈ کا استعمال کریں گی تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانے کا جو میں نے تیل بتلایا اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بال مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک اور بہن لندن سے، بیٹے کی عمر 22 سال ہے، ہیئر فیور ہے، چھینکیں بہت آ رہی ہیں، اور دیکھیں ہیئر فیور ایک تو موسمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات کیا کسی کارپیٹ سے کسی چیز سے الرجک ہو جاتی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہر سال ان کو ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہترین ان کا ایمیونیم سسٹم جو ہے کمزور ہو گیا۔ اب ایمیونیم سسٹم کمزوری، اس کے اندر کمزوری پیدا ہوئی ہے، تو اب ان کے لیے بہترین چیز، سب سے بہترین چیز وہ کلونجی کا تیل ہے۔ کلونجی کا تیل اور اس کے ساتھ جی 1 منٹ رہ گیا جی ناظرین کرام، بس یہ آخری جواب دے کر پھر انشاءاللہ تو کلونجی کا تیل، اس کے ساتھ شہد استعمال کریں گے اور صبح نہار منہ سے استعمال کریں، 3 دن سے استعمال کریں، پھر 3 دن کا وقفہ، پھر 1 دن کا وقفہ دیں، پھر 3 دن استعمال کریں اور 7ویں دن مجھے کال کریں تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ پھر باقی جو ہے سوالات کے جوابات انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں دوں گا، اجازت دیجیے گا ناظرین کرام، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ حضرات جو ہے جس طرح میری کوشش ہوتی ہے جتنے حضرات جوائن کرتے ہیں سب کے سوالات کے جوابات بھی دیتا ہوں، لیکن جو رہ جاتے ہیں تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین امت مسلمہ کو پھر سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے صحت اور تندرستی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔